ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایسا انسان ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب منبر شریف پر اتنے علماء پتہ نہیں کون رات کو سورہ نوح پڑھ پڑھ کے روتا ہو، اگر یہ والی لائٹ بند ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ دیکھ لو مجھے، ہاں کھل ڈال، بڑے ناظم صاحب کے پاس ہر چیز کا علاج ہے، ہاں کیونکہ جلسوں میں رہتے نا یہ، اللہ اور برکت دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ایک حدیث شریف ہے، گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے ذہن میں۔ ابھی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں چمک رہا ہوں، سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر حدیث شریف سنو پیارے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب سنو، اور میری بات اگر میں کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بولو نبی کی بات غلط۔ نبی فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بناوٹ، سجاوٹ، صورتیں، شکلیں، ڈیکوریشن، زیب و زینت اور تمہارا مال و دولت نہیں دیکھتا ہے، ولیکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اس کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور دل کے حالات دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتہ نہیں کون ایسا ہو ان لوگوں میں جس پہ تمہاری نظر بھی نہ گئی ہو۔ حضرت بول دے، صوفی صاحب بول دے، میں بولوں، حقیق اللہ بھائی بولے، کوئی اور بولے، بات غلط ہو سکتی ہے، مگر پیارے آقا کی بات پوری دنیا ایک طرف اور میرے آقا کا کلام ایک طرف۔ آقا خود فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گنا کاٹتے ہیں، دھان کاٹتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، بڑی کم تنخواہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں، کم کھانا عبادت، مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الى الكعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الى المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا، نمبر 5 والنظر الى العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کل کو آپ لوگ پردھان جی سے مشورہ کر کے پرسوں کو سبحان اللہ کہو گے؟ ارے بولو نا، آج ہی کہو گے نا؟ اچھا میں سمجھا کہ شاید پہلے مشورہ ہوگا اس کے بعد سبحان اللہ ہوگا، یا یہ سوچ رہا ہو یار یہ مولانا لوگوں کی سنا رہے ہیں۔ مولانا لوگوں کی نہیں، میں تو اپنے نانا کی سنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، نبی میں نے نمبر گنا دیا، نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ کون زیادہ مسجد میں رہتے ہیں، یہ یا تم؟ ان کا تو حجرہ ہی مسجد میں ہوتا ہے۔ مگر سنو پیارے، نبی فرماتے مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ جاتے ہو مسجد؟
5 وقت کی نماز فرض ہے، اور عورتیں اللہ معاف فرمائے بعض اتنی سنیچر ہے 8 دن نہیں نہاتی، جمعے کو ہی نہاتی ہے۔ سمجھے؟ آج سوچ رہی ہوں گے کہ آج عورتوں کی آ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، بعض ایسی بھی شریف زادی ہے جس گھر میں رہتی ہے اس میں برکتوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت پیارے، اگر آدھا گھنٹہ ملا کرے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو، وضو بنا کر کے، چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو۔ چوراہوں پہ بیٹھنے سے بہتر مسجد میں بیٹھنا، گپے مارنے سے بہتر مسجد میں بیٹھنا۔ اب ذرا سنو، علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نفل بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہا ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 400۔ یار آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں لیں گے؟ آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں ہوں گی؟ ایک سانس پر 400 نیکیاں۔ ابھی مسجد اقصی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پیارے میں یہ بھی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بتا دوں اس کی تاریخ، اگر اجازت ہو تو تاریخ کسی کے خلاف ہمیں نہیں بولنا ہے، مگر ہمیں اپنے بیت المقدس کی تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، سمجھتے رہنا، خانہ کعبہ فرشتوں نے بنیاد رکھی، اس کے بعد کی بتا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اور 40 سال کے بعد خانہ کعبہ کی بنیاد کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی شہزادے نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور یہیں تک نہیں، ذرا سنو پیارے، خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر کوئی مسجد نبوی میں پڑھے تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بیت المقدس میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی صحیح روایت ہے، اور بھی روایتیں 50,000 5,000 جو صحیح تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اور ذرا سنو، اللہ آقا فرماتے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصی میں اگر 5 نمازیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے سب پاک کر دے گا، جیسا کہ آج پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور دیکھو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، نبی کو جو معراج سفر ہوا چاہتے تو وہی مدینے سے ہی ہو جاتا یا مکے سے ہی ہو جاتا، بے شک مسجد حرام سے ہو جاتا، تو پھر مسجد اقصی کیوں گئے؟ مسجد اقصی گئے، پہلے وہاں پر سیر کرائی، اور دنیا کی صرف یہ واحد مسجد ہے جس کے اندر تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے آقا نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔
اس کے بعد یعنی حضرت آدم یا ان کے بیٹے نے جو بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد اسی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی بنیاد سام بن نوح نے رکھی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ پھر یہ مکمل نہیں ہو پائی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پائے تکمیل تک پہنچائی۔ بہت اچھے۔ اور وہ مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں قرآن ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نص سے ثابت ہے قرآن سے۔ اللہ اللہ سنو پیارے، حضرت سلیمان جب کام کرا رہے تھے نا تو انسانوں سے نہیں، آپ نے جناتوں سے کام کرایا۔ کس سے کرایا؟ جناتوں سے۔ جنات کام کر رہے تھے۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام آئے عصا لے کر کے ٹیک کیسے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی موجودگی میں نا اس سے پہلے تو جنات کی رات میں چھٹی بھی ہو جاتی تھی، اب تو کھڑے ہی ہیں تو رات کی بھی چھٹی بند۔ 4 سال میں مکمل ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے۔ 4 سال میں عصا لیے کھڑے، ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اللہ نے ان سے کام لینا تھا، اللہ کو ان کے جسم کو ایسے ہی اللہ نے روک دیا، روح نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لیے کھڑے رہے، جنات سمجھ رہے کہ کھڑے پوری جب مکمل پائے تکمیل کو پہنچ گئی، اس لکڑی پہ دیمک وغیرہ چڑھی، وہ لکڑی عصا جو تھا گرنے لگا تو آپ کا جسم پاک زمین پہ تشریف لے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں نے ہلکی سی اس کی بتائی، وہ بیت المقدس۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا آقا بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو نبی نے فرمایا وہ ہے جہاں پہ حشر اور نشر ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، جہاں پہ حشر کا میدان ہوگا۔ اللہ اللہ، اب میرے نبی نے فرمایا اس کا سفر کرو، اس میں جا کر کے نماز ادا کرو۔ آقا نے فرمایا، اب صحابہ عرض کرنے لگے آقا اگر کوئی وہاں نہ پہنچ پائے تو کیا کرے؟ تو نبی نے فرمایا وہاں پر جو چراغ جلتا ہے تو کم سے کم اس چراغ کے لیے تیل ہی پہنچا دیا ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے، زندہ باد۔ بہت سارے انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پر، اسی لیے اس جگہ کو القدس، اس شہر کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ہیں، لیکن پیارو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بات آئی، انہوں نے کہا تو میں نے یہ بات ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر لڑائی جھگڑے میں پڑیں گے اور بتانے میں آئیں گے، شاعر صاحب سے بھی کہوں گا اشعار ذرا چھان پھٹک کے، کیونکہ حالات کو مد نظر، اشعار سب اچھے ہیں مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو پریشانی نہ ہو۔ صحیح ہے، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ حالانکہ سلجھے ہوئے شاعر ہیں اور پڑھتے بھی اچھا، پڑھے بھی اچھا، مگر ان کو مشورہ دوسرا دے رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں توجہ رکھنا، مجھے اس طرف نہیں جانا، مجھے فضیلت بتانی تھی، میں نے بتا دی، وہ مسجد اقصی ہے۔ اچھا، 3 عیسائی، یہودی اور مسلمان، تینوں اس جگہ کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، تینوں لوگ۔ اب تینوں کا اسی پہ جھگڑا، بہت سارے دور میں فتح ہوئی، پھر گرا دی گئی، کبھی آگ لگا دی گئی، ایک پوری تاریخ ہے، سمجھے؟ ایک پوری کیا تاریخ ہے۔ بس پوری دنیا کے جہاں پر بھی اگر مسلمان بھائی پریشان و تکلیف میں ہو، انہیں دعا کرنے کا آپ کا حق بنتا ہے۔ بے شک بے شک، انہیں دعا کرنے کا کیا بنتا؟ بولو، آپ کا حق بنتا۔ اب سنو، نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे? इंशाअल्लाह तो यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए, यहाँ से ये सबक जाना चाहिए कि अगर हम जलसों में आगे रहेंगे, नियाजों में आगे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह नमाजों में भी आगे रहेंगे। इसलिए नमाजें भी हम ही पढ़ने वाले हैं, नियाजें भी हम ही करने वाले हैं, क्योंकि कोई फिरका ऐसा नहीं है जिस फिरके में अहले सुन्नत वल जमात के अलावा कहीं वली पैदा होते हो। किसी फिरके में वली नहीं मिल सकते, ये हमारे तुम्हारे ही अहले सुन्नत वल जमात में वली मिलते हैं। आप जरा देख लो, तारीख का मुताला कर लो, गौसे पाक से लेकर बल्कि मौलाए कायनात हजरत अली से लेकर के उन्हें देखो, उनके बेटों को देखो, फिर उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, वो भी अहले सुन्नत वल जमात, फिर उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर को देखो, वो भी अहलुस सुन्नत वल जमात, फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को देखो, फिर उनके बेटे इमाम मूसा कासिम को देखो, फिर उनके बेटे मूसा रजा को देखो। नीचे तक चले आओ, किसी इंडिया में आ जाओ, और अगर बगदाद पहुंचो, गौसे पाक को देखो, जुनैद बगदादी को देखो, अबू बकर शिबली को देखो, जिसको भी देख लो इंडिया में आ जाओ। गरीब नवाज को देखो, गाजी बाबा को देखो, साबिर पाक को देखो, वारिस पाक को देखो, मखदूम पाक को देखो, सब अहलुस सुन्नत वल जमा है। इसलिए हम वो खुशकिस्मत हैं जो नियाज भी हमारे हिस्से में है और नमाज भी हमारे हिस्से में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। नमाज भी क्या हमारे, मगर नियाज तो बहुत खा लेते हो, नमाज से थोड़ा दूर रहते हो। जिनकी नमाजें हो नहीं रही है ना, वो चट्टा लगाए पड़ा है, समझे? इतनी टक्करें मार रहे हैं कि मत पूछो। जिनकी हो नहीं रही वो इतने कूद रहे हैं, और जिनकी हो रही है तुम मस्जिद नहीं देखते हो, मस्जिद के गेट पे खड़े रहते हो, जैसे अजान हुई है किधर को जा रही है, किधर के किधर, समझे? अगर 11वीं शरीफ की नियाज करते हैं कोई भी भाई, तो दरवाजे पे खड़े हुए चौराहे पे खड़े बोले यार फाता कब होगी भाई, टाइम तो हो गया, फाता कब होगी, हाँ टाइम तो हो गया। मेरा खद्दू बना बड़ा, मेरा खद्दू, समझे? बस नियाज को लंगर पे लंगर, लंगर पे लंगर खाता चला जाएगा, मगर कम से कम उनको तो देख ले जिनकी नियाज हो रही है, क्या उनकी किसी टाइम की नमाज छूटी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नमाज का तरीका होता है, ऐसे पढ़ो जैसे मेरे आका ने पढ़ी थी, सल्ली का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। और राज़िल आबादी ने क्या कहा, इजाजत से तो पढ़ो। जी जी करम। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह वाह वाह, मोहब्बत की मेरा बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी, वाह 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 वाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए, माशाअल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा दिल भी झुकाए रखना, हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, वाह वाह वाह, हाय हाय, इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय हाय हाय, अपनी आँखों में मदीने का बसाए
یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خزانہ غلطیروں سے بچائے رکھنا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. بڑا پسند ہے مجھے. جی کرم. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ہائے ہائے ہائے. ہائے ہائے. بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد زندہ باد. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. واہ واہ واہ. ایک حدیث گردش کر رہی ہے اسے سنو. نبی فرماتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے گریبان میں جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک بندہ وہ بھی ہے جو نمازیں پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, اور میں یوں کہہ دوں کہ جلسے بھی کرے گا. نوافل اور استحباب کے جلسے بھی کرے گا, نعرے بھی لگائے گا. نبی فرماتے ہیں مگر ایک جرم ایسا کرے گا جس کی وجہ سے اس کا حشر بہت برا ہوگا. اللہ 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 اللہ. نماز پڑھنے کے بعد اس کا حشر برا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا اللہ کا بندہ ہوگا جو نماز پڑھے پھر بھی اس کا حشر اچھا نہیں؟ کیا حشر ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون ہے, حامان ہے, شداد ہے, قارون ہے, نمرود ہے. نمازی کا حشر اس کے ساتھ ہو, اچھے کام کرنے والے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. کون سا گناہ ایسا ہوگا؟ اب نبی فرماتے ہیں سنو, وہ گناہ کیا کرنے والا ہوگا جو نمازیں پڑھے پھر بھی گناہ کرے, روزے رکھے پھر بھی وہ گناہ کرے, جلسہ کرے پھر بھی وہ گناہ کرے. نبی فرماتے ہیں سنو, وہ گناہ یہ ہے کہ وہ شوہر ایسا ہوگا جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا, جو اپنی بیوی کے تماچے مارے گا, جو اپنی بیوی کو پکڑ کے بار بار گھر کے دروازے پہ کھڑا کرے گا, طلاق کی نوبت اور یہاں تک اسے دھمکیاں دے گا, اس بیچاری پہ ظلم کرے گا, شک کی نظر ڈالے گا, اتنا ظلم کرے گا وہ کہے گی مولا تو مجھے موت دے دے تو اچھا ہے اس شوہر کے گھر میں رہنے سے. ذرا سن لو نماز پڑھنے والوں, جلسہ کرنے والوں, جلسے میں آنے والوں, ذرا سنو کتنے لوگ ایسے ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے مگر یہ زبان بہت بری کر لی ہے. کھڑے کھڑے کچھ بھی بیوی نے نہیں کہا, اس کے باوجود اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں, اس کی بہن کی گالی دیتے ہیں, اس کے میکے والوں کو گالی بکتے ہیں, یہاں تک کہ تماچے مارتے ہیں. اس بیچاری پہ ظلم کیا جاتا ہے. بعض بات تو شک کرتا ہے اگر وہ اپنے چچیرے بھائی سے بات کر لے, ماموزاد بھائی سے بات کر لے, پھپھیرے بھائی سے بات کر لے تو یہ شوہر شک کرتا ہے, اس پہ غلط غلط الزام لگاتا ہے. جب کہ لڑکی ایسی نہیں ہے, پاک صاف ستھری ہے. الزام لگانے والوں, بیوی کو مارنے والوں, گالیاں بکنے والوں, گھر سے باہر نکالنے
والوں، ٹارچر کرنے والوں، اتنی گھر میں لڑائیاں ہیں، تم نے نبی کے نعرے تو لگائے ہیں مگر نبی کی زندگی نہیں پڑھی ہے، تم نے سیرت تو دیکھی ہے مگر نبی کی سیرت تم نے سنی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے۔ میں نبی کی زندگی سے، نبی کی سیرت سے ایک چیپٹر اٹھاتا ہوں، ایک ورق تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جلسہ کیا ہے، پتہ نہیں کس کا گھر بن جائے۔ آج گھر گھر میں لڑائی ہے، صبح ناشتے میں کچ کچ ہو رہی ہے، دوپہر کھانے میں جھگڑا ہے، شام کو کھانے میں لڑائی ہے، کئی بچے ہو گئے مگر ایک دن کا سکون بھی نہیں ہے، نہ تو بیوی کو نہ شوہر کو۔ وجہ یہ ہے تم میرے نانا کی زندگی سے ہٹ چکے ہو، نبی کی زندگی دیکھو۔ میں آج تمہیں میٹھی میٹھی باتیں نہیں بلکہ نبی کی زندگی سنانے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بھی شادیاں کی ہے، ایک شادی نہیں دو نہیں بلکہ 11 شادی کی ہے، مگر سنو نبی نے جب زندگی گزاری تو کس لیے گزاری؟ انہیں یہ نہیں تھا کہ خواہش کی وجہ سے شادی کی، بلکہ اس لیے شادی کی تاکہ میرے امتیوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا آئے۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی ایک بی بی ہے جن کا نام حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں ہے، بڑی پیاری ہماری تمہاری امی جان ہے۔ میرے نبی صبح صبح پہنچے، ذرا توجہ رکھنا، جو لوگ زبان کے کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی الٹا سیدھا بی بی کو بولتے ہیں، آج جلسے سے سبق لے کر کے جانا۔ میرے نبی کی بی بی حضرت حفصہ گھر میں، میرے نبی صبح صبح پہنچ گئے، حفصہ کو سلام کیا، حفصہ خوش ہو گئی، جواب دیا، کہنے لگی آقا آقا پیارے آقا، آج میں چاہتی ہوں آپ کھانا کھا کر کے جائیں، میرے ہاتھ کا کھانا کھا لے، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ بیویوں بہنوں بچیوں تم بھی ذرا غور کرنا، تمہاری شادی ہو گئی ہے مگر دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، کئی بچوں کی ماں ہو گئی مگر پھر بھی دوسروں سے موبائل پہ بات کرتی ہے، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، شوہر کہیں باہر چلا گیا، یہ دوسروں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھوم رہی ہے، اس کی ویڈیو پکڑی جا رہی ہے، اس غلط باتیں پکڑی جا رہی ہے۔ او میری بہن، تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، سیدہ فاطمہ کے کلچر کو اپنا، تو شوہر کی امانت ہے، مر جانا مگر دامن پہ داغ آنے مت دینا، جس سے تیرا شوہر راضی ہو وہی تو کام کرنا، جس سے ناراض ہو اسے چھوڑ دینا۔ ذرا دیکھو پیارے دیکھو، میرے نبی کی زندگی، حضرت حفصہ جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہے، پکا رہی ہے، اللہ میرے نبی بیٹھے ہیں، خوشی خوشی دوڑ رہی ہے، میرے آقا سونے آقا پیارے آقا میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ اللہ اللہ سنو، کھانا تیار ہو گیا، میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھا دیا، جیسے ہی دسترخوان بچھایا گیا، میرے نبی کے لیے کھانا لگا دیا، اب کھانا رکھا ہے، آقا تشریف لائیں، نبی دسترخوان کے سامنے آ گئے، نبی مسکرا کر کے کیا بولے؟ سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، نبی کی اصلی سیرت سیکھ لو۔ نبی مسکرا کر کے اپنی بیوی سے بولے، حفصہ تم نہیں آگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تم کہتے ہو اپنی بیوی سے کھانے کے ٹائم